اور تصوف و سلوک میں ترقی کے لیے یا قائم رہنے کے لیے بھی یہی شرط عائد ہوتی ہے، مشائخ کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرنا پڑتی ہے، چونکہ امین ہوتے ہیں برکات نبوت کے۔ تو جس شخص کو شیخ کی ذات سے محبت نصیب نہ ہو، اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی ہیں تو وقتی اور لمحاتی بات ہوتی ہے، کھو بیٹھتا۔ ہمارے شیخ المکرم حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو میں جانتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک ایسی عجیب نابغہ روزگار ہستی تھی کہ تبع تابعین کے بعد 14 صدیوں کے اولیاء اللہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ 1400 سال میں جہاں بے شمار اللہ کے بندے ہوئے جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، لیکن قرب الہی میں، منازل سلوک میں اور بہت سے کاموں میں شاید دوسرے حضرات بہت آگے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا اور جو قرب الہی اور منازل سلوک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئے، تبع تابعین کے بعد کسی ولی اللہ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ کوئی سمجھ سکا، نہ کسی کو نصیب ہوا۔ اس عظمت کے باوجود حضور آپ کی زندگی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل سادہ، عامیانہ اور ایک عام آدمی جیسی تھی۔ کاشتکار تھے، ذمہ داری تھی، مزارے تھے، لوگوں سے لین دین تھا، کاروبار کر لیتے تھے، طبیب بھی تھے، مولوی بھی تھے، مناظرے بھی ہوتے تھے، جلسے بھی ہوتے تھے، تقریریں بھی ہوتی، اس طرح ایک عام آدمی کی زندگی، وہی عام سا سادہ سا لباس، وہی عام سی خوراک، وہی عام سا اٹھنا بیٹھنا۔ اس عمومی زندگی میں جہاں بہت سے دوست تھے وہاں دشمن بہت زیادہ تھے۔ کچھ فرقے آپ کے خلاف تھے، کچھ برادری میں آپ کی ذاتی رنجشیں بھی تھیں۔ ایک عام زندگی جب آدمی جیتا ہے تو اسی طرح لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہوتے ہیں۔ کچھ دعا دینے والے بھی تھے، کچھ گالیاں دینے والے بھی تھے، کچھ اعتراض کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ تو بے شمار اعتراضات ہوا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر۔ کبھی آپ نے کوئی کسی مسئلے کا فتویٰ دے دیا تو اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے، کبھی کسی لین دین پہ جھگڑا کسی نے کر لیا، اس پہ اعتراض کھڑے ہو گئے۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ 25 برس ربع صدی اللہ نے مجھے رفاقت سے نوازا۔ ربع صدی میں کسی کا کوئی اعتراض میرے نزدیک کبھی کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی ایک رائے برابر ہوتی ہے نا اہمیت کہ فلاں بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے، شاید ایسا ہوا ہوگا، کبھی نہیں۔ اس لیے کہ ذات سے تعلق تھا، یہ شرط نہیں تھی کہ ذات کیسی ہے اور اس سے تعلق رکھ۔ جو تعلق ذات سے ہوتا ہے اس میں شرطیں نہیں ہوتی، اور جس میں شرطیں ہوتی ہیں وہ تعلق ذات سے نہیں، وہ صفات سے ہوتا ہے کہ فلاں کا رنگ گورا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ اب رنگ گورا نہیں رہے گا تو پیار ختم ہو جائے گا۔ ذات سے نہیں، ایک صفت ہے نا، فلاں کے پاس پیسے ہیں میری اس کے ساتھ بڑی دوستی ہے، اور جب پیسے نہیں رہیں گے تو پھر دوستی بھی نہیں رہے گی، وہ تو پیسوں کے ایک صفت سے تھی نا۔ فلاں بڑا طاقتور ہے اور میں اس سے دوستی ہے میری، تو جب طاقت نہیں رہے گی تو دوستی بھی نہیں رہے گی۔ جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا صورت بدل گئی، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہو گیا، وہ طاقتور ہے یا کمزور ہو گیا، وہ امیر ہے یا غریب ہو گیا، تو
صفات بدلتی رہتی ہیں، ذات تو وہی ہے. تو جو دوستی ذات سے ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، اس پہ حرف نہیں آتا. الحمدللہ مجھے اپنے شیخ کی ذات سے رشتہ نصیب تھا، مجھ پہ کبھی کوئی اثر نہیں ہوا، کبھی کسی بات کا رائی برابر بھی فرق نہیں پڑا کہ کوئی کیا کہہ رہا، نہ تب نہ اب. معترضین خاموش نہیں ہو گئے، ابھی تک اعتراض کیے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں کو حضرت رحمت اللہ کے زمانے میں منہ کھولنے کی جرت نہیں تھی، آج وہ حضرت کی تصانیف پہ اعتراض لکھ رہے ہیں. لیکن کوئی پرے کا میری ذات پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رشتہ ذات سے ہے. نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات عالی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ چاہیے، وہ مقصود ہے. معترض اعتراض کرے، مغرب کے مفکر اعتراض کریں، مکے کے کافر اعتراض کریں، مدینے کے منافق اعتراض کریں، آج کے بے دین اور بے راہ فرقے اعتراض کریں، آج کے قادیانی یا آج کا کوئی فرقہ ہے تو کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن جس کا تعلق ہے اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب باتوں سے بالا تر ہو جائے، یہ مقصود ہے. اور یہی تعلق شیخ سے ہو تو برکات نصیب ہوتی ہیں اور انجام بخیر ہوتا ہے، ورنہ ساری کمائیاں لٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بنانے میں وقت لگتا ہے، گرانے میں وقت نہیں لگتا. تعمیر میں محنت لگتی ہے، تخریب میں نہیں. تو جب تک رشتہ، اس آیہ کریمہ نے یہ بتایا کہ جب تک رشتہ ایمان ذات عالی سے نہ ہوگا بات نہیں بنے گی، اور ذات عالی تک رسائی غلامی اور اتباع اور اطاعت اور عبادت سے ہوگی. اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ذات والا صفات سے پیار ہو جائے، تعلق بن جائے، محبت ہو جائے. ایمان کیا ہے؟ رشتہ الفت ہے، اور کیا ہے؟ اور وہ ذات سے چاہیے. جب ذات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. صفات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش ہے. بھائی تم نے امیر سمجھا ہوا ہے، آج کل تو وہ مقروض پھرتا ہے، اسے تو میرا تعلق نہ ان کے قرضے سے ہے، نہ ان کی دولت سے، میرا تو ان کی ذات سے. تو اس کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. جب ذات سے رشتہ ہوگا تو اس پہ کوئی اعتراض، کوئی وہم، شیطان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی وہم ڈالے. صفات کے ساتھ ہوگا تو اوہام کی، اعتراضات کی گنجائش. اس لیے رب جلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مانو جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جسے آپ کی ذات سے رشتہ نصیب ہو گیا، سارے منازل نصیب ہو گئے. کچھ حقیقت نہیں ہے، نہ منازل کی، نہ مراقبات کی، نہ کچھ کی. ہاں، منازل کی تعین اسی اعتبار سے ہے کہ کتنا کس کو پیار ہے ذات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. اب ہر کے پیار کا رنگ جدا ہے، اس کی گہرائی و گیرائی جدا ہے، اس کی کیفیات جدا ہیں. تو جتنا جس کو پیار ہے اتنے اس کے منازل بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، سب کچھ نصیب. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما کر عشق نبی
اور رشتے الفت کو اس کا اجر بنا دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالی صفات سے وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔